السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ آج جو ناول میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے فریب عشق اور اس کی رائٹر ہے مومنہ شاہ۔ وہ دونوں مقابل بیٹھے ایک دوسرے کو سنجیدگی سے تک رہی تھی۔ دونوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کے لیے ایک ہی جیسے جذبات تھے، چبھن کے، جلن کے، پر دونوں ہی خاموش بیٹھی تھیں۔ اتنے میں جابر خان ہال میں داخل ہوا تھا۔ دونوں کی نگاہیں بے ساختہ اس کی طرف گئی تھیں، پر وہ دونوں کی نگاہوں کے تاثر الگ تھے۔ ایک کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد تھا تو ایک کی آنکھوں میں محبت کی ٹوٹی کرچیوں کا جہان آباد تھا۔ بے ساختہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ہونے کا احساس کرتی اس سے نگاہیں پھیر گئی تھیں۔ جابر خان نے اپنی سنجیدہ نگاہیں دونوں پر گاڑی تھیں، ان کے تاثرات جانچنے لگا تھا۔ ایک پاکستانی لباس پہنے سجی سوری سی اپنے سیاہ نینوں میں اذیتیں لیے بیٹھی تھی اور دوسری مشرقی لباس میں اپنی سنہری آنکھوں میں محبت کا ایک جہان لیے بیٹھی تھی۔ جابر خان گنا کھنگارتا ہوا سامنے پڑے سینٹر صوفہ پر براجمان ہوا تھا، ایک شان سے ایک پیر کو دوسرے پیر کے گھٹنے پر ٹکایا اور دونوں کو تکتا گویا ہوا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا ویسے جب تم دونوں سامنے آؤ گی تو اتنی خاموش ہوگی، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ سوچنے سے کیا ہوتا ہے جابر خان؟ ضروری تو نہیں کہ ہر بار تمہاری سوچوں کے مطابق ہر کام ہو، پاکستانی لباس میں بیٹھی زرتاشا سلگ کر بولی تھی۔ خوب کہی، یہ بھی تم نے ٹھیک کہا محترمہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ میری سوچ کے مطابق ہر کام ہو، اسے دیکھتا چڑھاتی ہوئی مسکان لیے اسے پاس کرتا بولا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے جابر، مشرقی لباس میں بیٹھی فلک نے لاڈ سے کہا۔ زرتاشا کو زہر لگی تھی۔ سوری فلک، میں باہر لوگوں سے ملتے ملتے اتنی مصروف ہو گیا تھا کہ تمہاری تھکن کا تو احساس ہی نہیں ہوا، وہ محبت سے کہتا فلک کو سرشار کر گیا تھا اور فلک کے مقابل بیٹھی زرتاشا بیزاری سے رخ موڑ گئی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں جابر، آپ اتنے عرصے بعد واپس اپنے علاقے میں آئے ہیں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ مصروف رہیں گے ابھی آنے والے کچھ دنوں تک۔ فلک کی لہجے میں چاشنی سے گھلی ہوئی تھی۔ تم کتنی انڈرسٹینڈنگ ہو فلک، تھینک یو سو مچ مجھے سمجھنے کے لیے۔ چلو آؤ میں تمہارے روم میں چھوڑاؤں، وہ محبت سے کہتا ایک نظر پاس بیٹھی زرتاشا کے غصے سے سرخ ہوتے پہ چہرے پہ ڈال کے بولا تھا۔ میرا روم یا تمہارا روم، وہ مانی خیزی سے بولی تھی اور یہیں زرتاشا کی بس ہو گئی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ ایک دم چھلک پڑا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں فلک ہے نا، فلک نام ہی ہے نا تمہارا؟ تو سنو، مری کیوں جا رہی ہو اس قدر؟ دیکھو اگر مجھ سے خوفزدہ ہو تو بالکل بے وقوف ہو، کیونکہ اب تمہارے ساتھ ہی رہنے والی ہے، یہ اب تمہارے ساتھ ہی رہنے والی ہے۔ پہلی بار خود کو تو یہ آئیں گے نہیں میرے روم میں بھی، اور کبھی کبھی بھی چاہا نا تو تمہیں ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگیں دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس گھر میں میری 4 سالہ چھوٹی سی بیٹی بھی رہتی ہے اور میں اس کی تربیت کے حوالے سے کافی سنجیدہ ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ چھوٹ پنتی کے یہ مظاہرے میری بچی کے سامنے نہیں ہونے چاہیے، وہ ٹھنڈے لہجے میں تمسخر سے کہتی ایک شان سے اٹھی تھی اور پروکاریت سے چلتی جابر خان کے پاس سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ یکدم اس کی سخت گرفت میں اس کی کلائی آئی تھی۔ زرتاشا نے تیش سے مڑ کر اسے دیکھا تھا، جابر بھی اسے ہی تک رہا تھا۔ بیگم، یہ جو میری ٹانگیں ٹوٹیں گی ان کو توڑوانے والی آپ ہوں گی؟ اس نے اسے تکتے شرارت سے پوچھا تھا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ دانت پیس کر کہتی ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروا گئی تھی۔ نہیں شک تو نہیں ہے، پر پھر بھی سوچا کنفرم کر لوں۔ وہ ایک آنکھ دبا کر اس کا دماغ خراب کر گیا تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتی ہوئی ہال سے پیر چٹکتی نکل گئی تھی۔ جابر، آپ میرے سامنے اس سے اتنی محبت سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ فلک خونخوار لہجے میں کہتی جابر کے ماتھے پر سلوٹیں لے آئی تھی۔ فلک، یہ بات آج تو کر دی ہے پر دوبارہ نہ کرنا، جیسے تم بیوی ہو ویسے ہی زرتاشا بھی بیوی ہے میری۔ ہاں اس وقت وہ مجھ سے ناراض ہے، پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتی، وہ اسے دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی معنی رکھتی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ پل میں فلک کا لہجہ بھیگا تھا۔ پلیز رونا نہیں یار، ابھی بالکل چپ کرانے کا موڈ نہیں، ہم
سب کر لوں گا تم دونوں کے لیے، بس یہ رونا دھونا برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، سر میں درد ہو جاتا ہے میرے۔ وہ کٹری بیزاری سے کہتا اس کے پاس آیا تھا اور اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتا ہوا اسے ساتھ لے کر چلتا زینے چڑھنے لگا تھا۔ یقیناً وہ اسے اس کے کمرے میں لے کے جا رہا تھا۔ باہر تیز برستی بارش کے قطرے اس کے کمرے کی کھڑکی پر لگتے اور پھر ایک لکیر کی مانند دھیرے سے سرکتے ہوئے شیشے پر اپنے نشان چھوڑ کر معدوم ہو جاتے تھے۔ شیشے کے اس پار اس کا عکس دھندلا سا گیا تھا۔ مخروطی ہاتھ شیشے پہ دھرا تھا اور کچھ لمحے بعد اس کا ہاتھ کھڑکی کے شیشے سے پھسلتا ہوا نیچے گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دوبارہ اسی مقام پر رکھا جہاں سے پھسل کر اس کا ہاتھ نیچے آیا تھا۔ اس نے دوبارہ وہی عمل دہرایا اور پھر وہ کافی دیر تک ایسے ہی بے وجہ بچکانی حرکات کرتی رہی۔ دھیرے سے ہنسی نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اس کا ہاتھ تھما، اسے احساس ہوا اس کا چہرہ ہستی سے انجان ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنے ماہ بعد وہ اس کے چہرے پر بھولی بھٹکی سی مسکان آئی تھی۔ اسے زندگی سے عشق تھا، اسے بارشوں میں نہانے کا بے حد شوق تھا، اسے رنگ بے حد پسند تھے، پر وہ شخص اس کی ہر خوشی اپنے ساتھ مردہ وجود کے ساتھ دفن کر کے لے گیا تھا۔ وہ شخص ہی تو اس کی زندگی تھا۔ جب سے وہ ہی نہ رہا تو اسے کیا سروکار اس دنیاوی رنگینیوں سے۔ اس کی آنکھیں اس کے خیال آتے ہی برسنے لگی تھی۔ بارش سے زیادہ روانی سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے، دور سے زور کے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دوپٹہ سر پہ اوڑھتی نماز کے غرض سے وضو کرنے کو اٹھی تھی کہ پھر سے آنکھیں بھیگی تھیں۔ آنسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے تھے۔ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، چائے نماز سمیٹ کر اٹھی ہی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے چائے نماز سامنے پڑے ٹیبل پر رکھی اور جا کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے دادی کو دیکھ کر اس نے ان کے ہاتھ تھامے اور انہیں ساتھ کمرے میں لا کر بٹھایا تھا۔ دادی، آپ کیوں اٹھائی ہیں؟ اٹھ کر اتنے زینے چڑھے آپ نے، گھٹنوں میں مزید درد بڑھ جائے گا آپ کے۔ وہ ان کے لیے ہاتھ عقیدت سے اپنے لبوں سے لگا گئی تھی۔ میں نہ آتی تو کون آتا؟ تم نے تو نیچے نہ آنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ وہ اس پہ خفا ہوئی تھی۔ ایسا تو نہیں آتی تو رہتی ہوں نیچے آپ کے پاس، وہ نرمی سے کہتے ہوئے اپنے نماز کے سٹائل میں باندھا دوپٹہ کھول کر سلیقے سے سر پہ اوڑھنے کے بعد ان کو تکنے لگی تھی، جو اسے کافی عرصے سے دیکھنے میں گم تھی۔ نیچے کیوں نہیں آتی تم؟ بچے کب تک ایسے اکیلے بیٹھی رہو گی؟ وہ اداس ہوئی تھی۔ دادی، میں اکیلی تو نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں سکون تھا، گہرا سکون۔ اکیلی نہیں تم؟ ترس کھاؤ خود پر، میری بات مان لو۔ یہ لوگ جو آج مجھے میری نظروں کی خاطر تمہیں محض برداشت کر رہے ہیں نا، کل جب یہ میری دو آنکھیں بند ہو جائیں گی تو یہ لوگ تمہیں برداشت کرنا بھی چھوڑ دیں گے، نکال باہر کریں گے تمہیں اس گھر سے۔ ان کا ناتواں وجود کانپنے لگا تھا۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا، یہ سب میرے اپنے ہیں، کوئی مجھے برداشت نہیں کرتا، بس آپ کو ایسا لگتا ہے؟ یہ سب میرے اپنے ہیں، اپنے بھلا مجھے کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ وہ ان کو تسلی دے رہی تھی اور خود اپنی بات سے 100% متفق تھی۔ آخر کیوں کوئی اس کو نکالتا؟ سب اسے کتنی محبت کرتے تھے، کیا اس نے دیکھا نہیں ان سب کو اپنی خاطر پریشان ہوتے ہوئے؟ ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات، پر جب زمانے کے ستم ٹوٹیں گے نا تم پر تو تمہیں میری باتیں شدت سے یاد آئیں گی، پر تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ صبور، وہ اسے افسوس سے دیکھتی اٹھ گئی تھی۔ دادی، پر آپ کی بات بھی نہیں مان پاؤں گی نا میں، وہ نرمی سے کہتی انہیں مڑنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں، میری بات آخر مانو گی کیوں تم؟ وہ ناراضگی سے کہتی کمرے سے نکلنے کو تھی جب اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما تھا اور انہیں احتیاط سے نیچے چھوڑ آئی تھی۔ وہ اسے کمرے میں لے کے آیا اور بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، اس کی سنہری آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یار، ایک تو تم پہلی فرصت میں یہ رونا بند کرو، وہ اس کے چہرے کو بغور تکتا ہوا بولا تھا۔ کیوں نہ روؤں؟ میری تو زندگی خراب کر دی آپ نے جابر، وہ مزید سسکی تھی۔ توبہ کرو، کیا زندگی خراب کر دی میں نے؟ تم سے محبت کی اور پھر شادی کر لی، وہ مسخرے پن سے کہتا اسے سلگا گیا تھا۔ پر آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، وہ نم آنکھوں سے تکتی خون خوار ہوئی تھی۔ ہاں تو بھول گیا تھا نا، اس نے تھوک نگلتے ہوئے بہانہ گھڑا تھا۔ بھول گیا تھا؟ اپنی بیوی بھول گئے تھے آپ، اپنی شادی بھول گئے تھے آپ، کل کو آپ مجھے بھی بھول جائیں گے اور کسی اور سے شادی کر کے آ جائیں گے،
وہ روتی سسکتی صدمے سے بھری آواز میں بھڑکی تھی۔ نہیں یار، میرا وہ مطلب تھوڑی تھا یار، مطلب یار وہ کیا کہتے ہیں نا، موقع نہیں ملا مجھے۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتا محبت سے بولا تھا۔ جابر، آپ جھوٹے ہیں۔ وہ سسکتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ ہائے جانا، یہ دیکھو، یہ جھوٹا فریبی شخص صرف تمہارا ہے۔ وہ محبت کی چاشنی اپنے الفاظ میں گھولتا اس کے چہرے پر جھکنے ہی لگا تھا کہ منہ پر زناٹے دار تھپڑ نے اس کو کے حواس جھنجھلا دیے تھے۔ اس نے صدمے سے اپنے گال پہ ہاتھ رکھا، اپنی حسین سی بیوی کو تکا تھا۔ کتنے جھوٹے ہیں آپ! اب آپ نے یہ بھی جھوٹ کہا۔ آپ صرف میرے نہیں، زرتاشا کے بھی ہیں، وہ غصے سے کہتی اپنی آخری بات پر ایک بار پھر سسکنے لگی تھی۔ ہاں تو اب کیا کروں، مر جاؤں؟ اگر 2 شادیاں کر لی ہیں تو توبہ کر دی تم دونوں نے، ایک ادھر جان لینے پر تلی ہے تو دوسری ادھر۔ اس کے سامنے تو ایسے محبت سے بات کر رہی تھی، اور اب دیکھو ذرا، جھوٹی تو تم عورتیں ہوتی ہو۔ وہ تھپڑ کے صدمے سے چیختے ہوئے بولا تھا۔ جابر، آپ ایسا کریں، آپ سچ میں کہیں 2 گھونٹ پانی کے دیکھ کر مر جائیں۔ وہ بیڈ سے کشن اٹھا کر اسے مارتے ہوئے بولی تھی۔ وہ یکدم اس افتاد پر بوکھلاہٹ میں جمپ مارتا کمرے سے باہر بھاگا تھا، اور وہ تھکی ہاری سی بیڈ پہ بیٹھی اپنا پھولا سانس بحال کرنے لگی تھی، اور یکدم سے پھر اس کی آنکھوں سے جھرنا بہنا شروع ہوا تو اس کی ہوشکیاں بن گئی تھی، پر اس کے آنسو نہ تھمے تھے۔ وہ سرخ چوڑا پہنے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ دادی کی باتیں اس کے کانوں میں گونجتی اسے مزید تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ اس کے اپنے جن پر اسے بھروسہ تھا، اس کے ساتھ کیا کر گئے تھے؟ دادی کو گزرے ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا اور اس کے سگے ہی اسے اپنے سر پہ پڑے کسی بھاری بوجھ کی مانند اتار پھینک گئے تھے۔ اس کی جان سے بھی عزیز چاچو نے اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا تھا جو اس سے عمر میں دگنا ہونے کے ساتھ ساتھ 2 جوان اولادوں کا باپ تھا۔ مانا کہ صبور بھی ایک بیوہ تھی، اس کی بھی یہ دوسری شادی تھی، مگر ان کو کیا اتنی جلدی تھی کہ بغیر پرپوزل کا انتظار کیے بغیر ہی ایک شخص کے ساتھ باندھ دیا؟ کمرے کا دروازہ کھلا، 2 لڑکیاں اندر آئیں۔ دونوں کی عمر 19 سے 20 کے قریب تھی۔ اسے بڑی بری ہی نظروں سے گھورتی وہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا کیا نام ہے؟ ان میں سے ایک لڑکی جو کالے کرتے میں ملبوس تھی بوئیں اچکا کر اس سے مستفر ہوئی تھی۔ صبور، اس کی نم آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اچھا، جو بھی نام ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں، بس اتنا بتانے آئے تھے، ہمارے پاپا ہیں وہ ہم سے دور کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا، سمجھی؟ ورنہ اس گھر میں رہنا مشکل کر دیں گی تمہارا۔ آپ کے سرخ کرتے والی لڑکی نے منہ کھولا تھا۔ وہ تو بس ان لڑکیوں کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے تو حیرت ہوئی تھی ان کی اس طرح سے بات کرنے پر۔ خیر وہ کون ہوتی ہیں، ان کے باپ کو ان سے الگ کرنے والی، جو وہ دونوں اسے اس طرح دھمکیاں دے رہی تھی؟ کچھ دیر دونوں کھڑی اسے گھورتی رہیں، پھر دونوں خاموشی سے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ وہ بیڈ کی پشت سے سر ٹکا گئی تھی۔ اس کے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ وہ تھک گئی تھی اپنے رنگ پہ بنائے رنگ برنگے لوگوں کے رنگ بدلتے دیکھ کر۔ اسے ایک بار پھر حارث کی یاد شدت سے آئی تھی۔ دل نے اسے بے وفا ٹھہرا دیا تھا۔ وہ خود کو حارث کے مجرم سمجھنے لگی تھی۔ وہ تو حارث کی امانت تھی، اور وہ کیسے کسی اور کی ملکیت بن سکتی تھی؟ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک بار پھر آئی تھی، پر اس نے آنکھیں کھولنا ضروری نہیں سمجھا تھا، ویسے بھی خاموش آنسو بہاتی رہی تھی۔ اندر آنے والے نے گلا کھنگارا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں کھولی، سر اٹھا کے سامنے دیکھا تو مقابل کو اس کا دل ہولے سے سرکا تھا۔ وہ یکدم گھبرا کر سیدھی بیٹھی تھی۔ کسی انجان شخص کو سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ نہ جانے اب یہ کون ہے؟ السلام علیکم۔ وہ سلام کرتا آگے آیا اور ڈریسنگ کے پاس پڑی چیئر گھسیٹ کر بیڈ کی داہنی سائیڈ رکھی تھی اور چیئر پہ بیٹھا تھا۔ صبور اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ میں جہاداد، آپ کا شوہر۔ جہاداد نے اسے حیرت سے خود کو تکتے پا کر وضاحت دی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے سر جھٹک کر جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا تھا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ جہاداد کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ اس سے یہ بھی بولنا بہتر لگا تھا۔ ویسے بھی اپنی بیٹیوں سے چند سال بڑی لڑکی کو بیوی کے روپ میں دیکھ کے اسے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کی بیٹیاں اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔
صبور نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ تو اچھا خاصا گڑبڑا گیا تھا۔ وہ میرا مطلب ہے کہ آپ شہادات کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر اتنا کنفیوز کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا کوئی پہلا تجربہ تھوڑی تھا، دوسرا تجربہ تھا۔ اتنا تو اپنے پہلے تجربے میں بھی کنفیوز نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی۔ وہ اسے اتنا کنفیوز دیکھ کر جلدی سے بولی تھی۔ ویسے بھی اس کا سر بے حد دکھ رہا تھا۔ مزید کوئی بکواس سننے کا موڈ نہیں تھا اس کا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ وہ خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا تھا۔ جی کھا لیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتی اسے ایک بار پھر خاموش نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ شخص کہیں سے بھی اسے 2 گنا بڑا نہ لگتا تھا، نہ ہی 2 جوان بیٹیوں کا باپ لگتا تھا۔ کسرتی جسامت، گندمی رنگت، دراز قد، سیاہ بالوں میں کہیں سے بھی سفیدی نہیں تھی۔ سفیدی ہلکی سی سفیدی تھی جو بامشکل ڈھونڈنے پر ملتی تھی۔ ہلکی بڑی شیو، گھنی مونچھیں اس کی ساری شخصیت کے مکمل ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ پر میں نے نہیں کھایا کھانا میں لے کے آتا ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دیجیے گا کھانا کھانے میں، وہ نرمی سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے بیڈ پہ رکھی اور واپس چیئر پہ بیٹھا تھا۔ میرا ساتھ نہیں دیں گے آپ؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، وہ سنجیدگی سے کہتی اٹھی اور واش روم میں جا کر بیڈ بند ہو گئی تھی۔ وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ دادی میں نے کہہ دیا تھا نا کہ نہیں کرنی مجھے دوسری شادی۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ حارث کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ مر چکا ہے، مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیسی بے وفائی بیٹی؟ انہیں اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ دادی وہ آپ لوگوں کی نظروں میں مر چکا ہے، پر وہ زندہ ہے، میرے ساتھ ہے، ہر پل ہر جگہ وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ دادی میں اس کی جگہ چاہ کر بھی کسی اور مرد کو نہیں دے پاؤں گی۔ اس کا لہجہ سسک رہا تھا۔ وہ دادی کے سامنے تخت پہ بیٹھی آنسو بہاتی تو کبھی اپنے بادامی آنچل پر سر ٹکاتی۔ رونے کی شدت سے اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ جب کسی مرد کو آنے کی اجازت دو گی نا تو وہ حارث کی جگہ نہیں لے گا، تمہاری زندگی میں اپنی جگہ بنائے گا۔ اس کی سنگت میں تم سب کچھ بھول جاؤ گی، نہ کوئی حارث یاد رہے گا نہ اس کی محبت۔ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی اسے سمجھانے لگی تھی۔ نہیں دادی ایسے تو نہ کہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ ان کی بات کی شدت سے نفی کرنے لگی تھی۔ ہوگا، مان لو بیٹیا، کوئی جادوگر آئے گا اور پہلی ہی نظر میں تمہارا دل چرا کے لے جائے گا، اب کے دادی نے مذاقن کہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا دادی، کبھی بھی نہیں۔ وہ آنسو بہاتی اٹھ کر دادی کے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس نے ہتھیلیوں میں پانی بھر کر چھپاکے سے پانی اپنے منہ پر مارا تھا۔ دادی کی کہی ایک اور بات اس کے کانوں میں بڑی شدت سے گونجی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے تولیہ کھینچا اور اپنا چہرہ خشک کر کے دوپٹہ اٹھایا اور سلیقے سے سر پہ اوڑھ کر نکلی تھی۔ وہ جو برتن اٹھا کے باہر لے جا رہا تھا اسے واش روم سے نکلتا دیکھ کے رکا تھا۔ چائے پئیں گے آپ؟ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا اسے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں، یک لفظ سے جواب دیتی وہ بستر پہ آ کے بیٹھی تھی۔ کمفرٹر کھول کے خود پہ اوڑھا تھا اور سر تکیے پہ ٹکاتی لیٹی صبور اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ پلیز لائٹس آف کر دیجیے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ روکے لہجے میں اس سے لائٹس آف کرنے کا کہتی خود آنکھیں موند گئی تھی اور وہ محض صبور کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹس آف کر کے خاموشی سے نکل گیا۔ صبور نے آنکھیں کھولی اور دل میں خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا دادی، حارث کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، میں کسی کو لینے ہی نہیں دوں گی حارث کی جگہ۔ اس نے اپنی جلتی آنکھیں واپس موندی تو اس کے چہرے پر گرم سیال بہنے لگا تھا۔ وہ صبح فجر کی ٹائم اٹھی، کمرے میں نظر دوڑائی، وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ صبور سکون کا سانس لیتی اٹھی اور نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر فوراً بولا تھا، وہ میں اپنے کپڑے لینے آیا تھا، دراصل مجھے ایک مارننگ شو میں انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ تو آپ سوچ رہی ہوں گی کہ مجھے انٹرویو کے لیے کیوں جانا ہے؟ وہ شائستگی سے بتاتا آخر میں اپنے کام کے بارے میں بتانے کی کوشش کر گیا جو بری طرح سے ناکام ثابت ہوئی تھی، کیونکہ محترمہ کی صفا چٹ جو جواب نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ میں نے ایسا کچھ بھی بالکل بھی نہیں سوچ رہی، وہ روکے لہجے میں کہتی اٹھی تھی اور کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ وہ اس کی جرأت پہ حیرت سے مڑی تھی۔ اسے گھورتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کا کہا تھا۔ میں نے کہا نا ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس سے آنکھیں دکھاتی گرائی تھی۔ میں نے آپ سے شادی
کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں؟ وہ اس کی کلائی تھامے جو کا تو کھڑا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں خوش میں، اور ویسے بھی کون سی لڑکی ہوگی جو ایک بوڑھے آدمی سے شادی کر کے خوش ہوگی؟ وہ تنفر سے کہتی اپنا ہاتھوں سے چھڑاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور وہ ہوانک بنا خود کو بوڑھا کہے جانے کا صدمہ لیے فوراً شیشے کے سامنے جا کے کھڑا ہوا تھا۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا وہ اس کے الفاظ دہرا گیا تھا۔ بوڑھا، اس نے دل خراب ہونے والی شکل بنائی تھی اور دوبارہ بڑبڑایا تھا، اب اتنا بھی کوئی بوڑھا نہیں ہوں میں، اچھا خاصا ہینڈسم لگتا ہوں۔ اور اپنے بالوں کو انگلیوں سے سلجھایا منہ بنا کر سر جھٹکتا وارڈروب سے اپنے کپڑے لیتا وہ واش روم میں گھسا تھا۔ کل رات جابر خان فلک کے کمرے سے نکل کر زرتاشا کے کمرے کی طرف گیا تھا تاکہ وہ اس کے بیڈ روم میں سوئے، مگر فلک کو تو اس کی اچھی خاصی درگت بنا چکی تھی۔ اس نے زرتاشا کے روم کا دروازہ بہت بجایا، بہت آوازیں دیں، پر اس ظالم نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ وہ خاموشی سے حویلی میں موجود دوسرے کمرے میں رات کو سو گیا تھا۔ وہ بکھری سی حالت میں سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ اس کی دونوں بیویاں چمکی دمکی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ زرتاشا بیٹھی منت کو ناشتہ کروا رہی تھی، ساتھ ساتھ منت چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی ماں سے کر رہی تھی، جس کے جواب میں زرتاشا محبت سے اسے کبھی پیار کرتی تو کبھی محبت بھرے فیس ایکسپریشن بنا رہی تھی۔ وہ اپنے ماتھے پر گرتے بال ایک ہاتھ میں جکڑتا پیچھے کو جھٹکتا نیچے اترا تھا۔ دونوں اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کے اندر مسکین سی فیلنگز آ گئی تھی۔ وہ زینے اترتا ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا اور اپنی چیئر کھسکا کر منہ بناتا خاموشی سے بیٹھا تھا۔ بابا گڈ مارننگ۔ 4 سالہ منت اپنے باپ کو دیکھ کے چہکی تھی۔ گڈ مارننگ بابا کی جان، وہ محبت سے کہتا اسے فلائنگ کس پاس کرتا مسکرایا تھا۔ منت، آپ کو کتنی بار میں نے کہا ہے کہ گڈ مارننگ سے پہلے سلام کیا کرے بیٹے؟ زرتاشا اس کے منہ میں انڈا پراٹھے کا نوالا ڈال کر بولی تھی۔ شولی ماما، میں بھول گئی تھی۔ اس کی بھول گئی کو لمبا کرنے کے بولنے پر بے ساختہ ان تینوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میرا بچہ، سلام کرنا کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے مائی بیبی۔ وہ اس کے پھولے گالوں پر بوسہ دیتی اسے سینے سے لگا گئی تھی۔ اوتے ماما، وہ فوراً فرمانبرداری سے کہتی اسے خود پر نہال کر گئی تھی۔ مائی چھوٹا سا بیبی، وہ اس کو پیار کرتی دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگا گئی تھی۔ بابا، میں نے آپ کو اتنا مس کیا، بابا میں نے آپ کو اتنا سارا مس کیا، وہ دودھ کا گلاس اپنے لبوں سے ہٹا کر بولی تھی۔ بابا کی لاڈو نے اتنا مس کیا اپنے بابا کو، میرا بچہ بھی اتنی دور کیوں بیٹھے ہو بابا سے، جلدی سے آ جاؤ بابا کے بیبی۔ اس نے باہیں وا کر کے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور وہ جھٹ سے اٹھی بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے گلے لگ گئی تھی۔ بابا لو یو، وہ اس کے گلے لگے چہکتی ہوئی کہتی۔ جابر کے چہرے پر یکدم جاندار مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ لو یو ٹو بیبی، وہ اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولا تھا۔ زرتاشا خاموشی سے اب ناشتہ کرنے لگی تھی اور فلک بھی ناشتہ کرنے میں ہی مشغول تھی، پر شاید اب نوالا اس کے حلق میں ہی اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور وہ دونوں باپ بیٹی اپنی ہی دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔ زرتاشا نے ہلکی سی نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھی فلک کو دیکھا تھا۔ فلک بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور یکدم دونوں ایک دوسرے سے نظریں پھیر گئی تھی۔ اوتے بابا، اب ناشتہ تلو، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے باپ کے گال پر پیار کرتی ہوئی بھاگتی ہوئی زینے چڑھنے لگی تھی۔ بیبی آرام سے مائی چھوٹو، زرتاشا یکدم گردن موڑ کے بولی تھی، اور وہ اس کی آواز سن کر اب آرام سے زینے چڑھ رہی تھی۔ اور ہو گئی تم دونوں جلاد صرف عورتوں کی صبح، جابر چائے کا کپ لبوں سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں کو جلاد بولنے سے بہتر ہے بندہ اپنی شکل آئینے میں اچھے سے دیکھ کر بیٹھے کہ وہ خود کیا ہے۔ زرتاشا چڑھ کے کہتی اپنی اور منت کی پلیٹس اور برتن اٹھانے لگی تھی۔ قسم لے لو ابھی بھی اپنی شکل دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تم دونوں کو پتہ ہے آئینے نے چپکے سے میرے کان میں کیا سرگوشی کی ہے؟ وہ دلربا انداز میں کہتا اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا مزید گویا ہوا تھا کہ جابر خان، تم جیسا حسن کے دیوتا 2 بیویاں کیا 50 ڈیزرو کرتا ہے۔ جس قدر تم حسین ہو، یہ 2 مونگ پھلی کے دانے جتنی لڑکیاں تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ تمہارے حسن کو تو 4 چاند تب لگیں گے نا جب تم بیچ میں ہوگے اور ارد گرد بہت سی بیویاں۔ وہ مدھور سے لہجے میں کہتا دونوں کو اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ نہ جانے وہ مزید کون سی اندھی لڑکیاں ہوں گی جو تم سے شادی کریں گی۔ پہلا وار زرتاشا کی طرف سے تھا اور وہ اس کی بات پہ اسے گھور کے رہ گیا تھا،
اور تمہیں جس نے بھی اس غلط فہمی میں ڈالا ہے نا، ذرا ان سے کہنا کہ تمہیں کسی اچھے صابن کا بتا دیں جس سے نہانے کے بعد تمہیں اپنی شکل اچھے سے دکھ سکے۔ دوسرا وار فلک کی طرف سے تھا اور وہ اسے بھی گھورتا ہوا منہ بناتا کپ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ تم جو نہ جل رہی ہو اپنے اکلوتے شوہر کے حسن سے، وہ منہ بناتا گویا ہوا تھا۔ تم سے جلتی ہے میری جوتی۔ دونوں یک زبان ہو کر بولی تو جابر نے دونوں کو خون خوار نظروں سے گھورا تھا۔ اپنی جوتے اپنے پاس ہی رکھو تم دونوں، وہ مغرور انداز میں کہتا ان کو اگنور کرتا اٹھ گیا تھا اور ابھی قدم تیسرے زینے پر ہی رکھا تھا کہ یکدم پیچھے سے ہوئے زوردار وار سے وہ تڑپ کر چیخا تھا۔ پیچھے مڑا تو دونوں کھڑی اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے طائش میں ان کی طرف بڑھنا چاہا ہی تھا کہ انہوں نے اپنے پیروں سے دوسری چپل بھی اتار کے اسے مارنے کے لیے پھینکا ہی تھا کہ وہ یکدم خود کو بچاتا زینوں پر دھپ دھپ کی آواز پیدا کرتے بھاگ گیا تھا اور وہ دونوں نیچے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے پشت کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ کدھر کی سواری ہے آپ کی؟ کل رات وہ جو دو لڑکیاں اس کے کمرے میں آئی تھیں اس وقت اس کے سامنے کھڑی تھیں، دونوں ہاتھ لپیٹے کسی سخت استانی کی طرح کھڑی تھیں۔ باہر لان کی سواری ہے، وہ بھی انہی کے انداز میں کہتی ہوئی سائڈ سے ہو کر نکلنے کو تھی جب ان کے الفاظ نے ان کے قدم روک دیے تھے۔ ہمیں ناشتہ بنا کر دو، مانو حکم صادر کیا گیا ہو۔ میں بنا کر دوں؟ اس نے تصدیق کرنا چاہی تھی۔ ہاں، ان میں سے ایک نے یک لفظی جواب دیتی اپنی نیل پینٹ سے سجے ناخنوں کا جائزہ لیا تھا۔ پر کیوں؟ میں کیوں بنا کر دوں؟ ماشاءاللہ سے آپ دونوں کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، وہ بھویں چڑھا کر کہتی ان سے مستفر ہوئی تھی۔ ہمیں کوکنگ کرنا نہیں آتی۔ تو یہ میرا مسئلہ تو نہیں، آپ کا نہیں تو کس کا مسئلہ ہے؟ وہ دونوں ایک ساتھ چیخی تھی۔ آپ دونوں کا مسئلہ ہے یہ، وہ ایک لفظ ٹکا کر کہتی کمرے میں جانے کو مڑی تھی کہ بڑی سے ہی بری طرح سے وہ جہاں دانت سے ٹکرائی تھی، دل نے پھر ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ او سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ وہ شرمندہ سا ہوا تھا۔ نہیں لگی، اس نے دو لفظی جواب دیا تھا۔ پاپا ہمارا ناشتہ بنا کر نہیں دے رہی ہے، دونوں بہنوں نے ایک کورس میں کہا تو وہ اپنا رخ ان کی طرف کر گئی تھی۔ ناشتہ نہیں بنا کے دے رہی تو کوئی بات نہیں، میں بنا دیتا ہوں، کیوں پریشان ہوتی ہو تم دونوں؟ وہ انہیں تسلی دیتا کچن کا رخ کر گئے تھے اور وہ دونوں بھی اسے نظر انداز کرتی اب باپ کے پیچھے ہو لی تھی۔ وہ بھی سر جھٹکتی باہر لان میں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ ہلکی ہلکی رونق خوشی، ہلکی ہلکی روشنی دور افق سے پھوٹنے لگی تھی۔ باہر کا ماحول بہت پیارا ٹھنڈا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹھنڈی ہواؤں کو اپنی سانسوں میں جذب کر رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو اس نے دونوں کو گاڑی میں بیٹھ کر نکلتے دیکھا تھا۔ ان کا باپ بھی ان کو سی آف کرنے آیا تھا اور وہ دونوں ہاتھ ہلاتی کار میں بیٹھی تھی۔ کار نے دروازہ کھولا اور وہ دونوں نکل کر چلی گئی تھی۔ وہ ان سے فارغ ہوا تو اس کے پاس آ کے چیئر کھینچ کر بیٹھا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی سامنے کھڑے قدامت کھجور کے درخت کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کنگارا اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا پر اس نے اسے دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ وہ ہمت کرتا بولنا شروع ہوا تھا۔ دیکھیں صبور، جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں انہیں پلیز آپ خود تک رکھیں یا پھر محض مجھ تک۔ آپ میرا غصہ یا میری نفرت اس طرح میری بیٹیوں پر نہیں نکال سکتی۔ وہ اپنی ماں کی موت اور میری آپ سے شادی کے وجہ سے ویسے بھی اچھی خاصی ڈسٹرب ہیں، وہ نرمی سے دھیمی آواز میں کہتا اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں، شاید وہ آپ سے بدتمیزی بھی کر رہی ہوں، آپ سے روڈ بیہیو بھی کر رہی ہوں گی، پر وہ اپنی بات کہتے رکا اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں انہیں سمجھا رہا ہوں، وہ بہت جلد سمجھ بھی جائیں گی، مگر تھوڑا بہت وقت لگے گا انہیں چیزیں سمجھنے میں۔ میں ایک بڑی عمر کی میچور لڑکی سے عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جو بیوہ ہو یا ڈائیورس ہو چکی ہو، جو میرے گھر کو سنبھال سکے اور جو میری بیٹیوں کو سنبھال سکے۔ میرے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا گھر کا باہر کا سنبھالنا اور پھر ان دونوں کو توجہ دینا۔ میرا اس شادی کو کرنے کا مقصد محض یہی تھا۔ مجھے جب آپ کا بتایا گیا کہ ایک بیوہ خاتون ہے تو میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ بیوہ خاتون اتنی ینگ ہوگی، اتنی خوبصورت، مطلب اپنی زبان سلپ ہونے پر وہ اچھا خاصا گڑبڑایا تھا۔ آپ کا لیکچر مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، باقی باتوں کے مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی روڈ انداز سے کہتی ہوئی رخ موڑ گئی تھی۔ لیکچر؟ یہ لیکچر نہیں تھا صبور، دیکھیں پلیز سمجھنے کی کوشش کریں پلیز، اگر آپ بھی بچکانہ حرکتیں کریں گی تو وہ دونوں بھی تو میرے لیے
معاملات آسان ہونے کے بجائے مزید مشکل ہو جائیں گے۔ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اسے چڑھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جو بھی تھا میں سمجھ گئی ہوں، پلیز اب آپ پلیز اپنا مزید وقت برباد نہ کریں مجھ پہ۔ اس کے ہر ایک انداز سے نفرت واضح تھی۔ میں آپ پر وقت برباد نہیں کر رہا، وہ سنجیدگی سے کہتا اپنی چیئر گھسکا کر اس کی چیئر کے ساتھ چپکا گیا تھا۔ دونوں کا کندھا آپس میں مس ہوا تو وہ تھوڑی سی دور ہوئی تھی، مگر اگلے قدم نے اس کے حواس باختہ کر دیے تھے۔ اس کا مضبوط سے لگتا ہوا ہاتھ اس کی کمر کو جکڑ گیا تھا۔ صبور اس افتاد پر ہڑبڑا کر پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی کہ اس نے اس کی کمر کو جھٹک کے اپنے قریب کیا تھا۔ میری بات غور سے سمجھو اور پھر مزید کوئی بات کرنا۔ اور ہاں، اس کے چہرے کو بغور تکتا ایک انگلی اس کے ٹھوڑی کے نیچے ٹکا کر اس کا چہرہ اوپر کرتا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تھا، اور اسے کچھ یاد آنے پر مزید اس کے قریب ہوتا اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہتا، اس کی ہتھیلیاں بھگا گیا تھا۔ میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، چاہو تو آزما کے دیکھ لو۔ اس کی کہی معنی خیز بات اس کے چہرہ متغیر کر گئی تھی۔ وہ سانس رو کے بیٹھی اسے خود سے دور کرنے کے جتن میں لگی ہوئی تھی۔ پلیز دور ہٹیں، نم آواز میں کہا گیا تھا۔ آزما تو لو ایک بار، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ وہ اس کے کانوں کی لو کو لبوں سے ہلکا سا چھوتا پیچھے ہوا تھا، اور وہ محض اسے بری نظروں سے گھور کر رہ گئی تھی۔ جابر خان اپنی موجودہ حالت کے بارے میں سوچتا تیار ہو رہا تھا۔ آج اچھا خاصا لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ آفس جانے کو تیار ہو رہا تھا کہ یکدم اس کا موبائل بجا۔ موبائل پر جویریہ اور حوریہ کی کال دیکھ کر اسے بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے موبائل کان اور کندھے کے بیچ میں راسا اور بیڈ پہ کہیں بیٹھ کر ساکس پہننے کے ساتھ ہی سلام داغا تھا۔ وعلیکم السلام چاچو، کیسے ہیں آپ؟ جویریہ اور حوریہ یک زبان ہو کے بولی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ دونوں کیسی ہیں؟ تمہارے ڈیڈ کیسے ہیں؟ میری تو انہیں بالکل یاد نہیں آتی ہوگی کہ اپنے مظلوم بھائی کو ذرا سا پوچھ لیں۔ جابر خان منہ بناتا بولا تھا اور شوز پہن کر کھڑا ہوتا، آئینے میں ایک نظر خود کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتا موبائل کان سے لگائے ہی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ چاچو، ان کو آپ کی یاد کیسے آئے گی اب جب وہ خود کو اپنی نئی زندگی، نئے رشتوں میں مصروف کر چکے ہیں؟ جویریہ یہ کہہ کر اس کے لہجے میں گہرا دکھ بول رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا پھر سے اپنے ڈیڈ سے پھٹا کر بیٹھی ہو لڑاکا تیارا؟ اس نے بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ چاچو، آپ کو نہیں پتا ڈیڈ نے کیا کیا ہے۔ اگر آپ کو پتا چل گیا نا تو آپ بھی ان سے ناراض ہو جائیں گے، جویریہ منہ بنا کر کہتی جابر کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیوں بھائی چڑیلو، ایسا کیا کر دیا ہے میرے معصوم بھائی نے؟ جابر ہال میں آ کر صوفے پہ بیٹھا، موبائل کو کان سے لگائے بلیک 3 پیس سوٹ میں شان بے نیازی سے بیٹھا متصور ہوا تھا۔ پاس بیٹھی زرتاشا کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے معلوم پڑا تھا کہ وہ یقیناً جویریہ اور حوریہ سے بات کر رہا تھا۔ جائیداد نے ایک نظر دیکھا، ارد گرد نظر دوڑائی، کسی کو بھی موجود نہ پا کر اسے ایک فلائنگ کس پاس کی اور ساتھ ہی لگے ہاتھوں آنکھ بھی مار دی تھی۔ وہ تو اس کی چھچوری حرکت پر سلگ کے ہی رہ گئی تھی، پر خود کو کمپوز کر کے بیٹھی رہی تھی۔ چاچو، ڈیڈ نے دوسری شادی کر لی، ہماری ماما کی جگہ کسی اور کو دے دی۔ حوریہ کی نم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ یکدم سیدھا ہو کے بیٹھا تھا۔ ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ یعنی بھائی نے بھی کر لی دوسری شادی؟ اوہ واو، مجھے تو ایویں ہی فضول میں اپنی ٹینشن ہو رہی تھی۔ جابر کے چہک کر کہنے پر زرتاشا کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ وہیں جویریہ حوریہ اس کے چیخنے پر مزید دکھی ہو گئی تھی۔ چاچو، آپ کو بالکل دکھ نہیں کہ ہماری ماما کی جگہ لینے کوئی اور آ گئی ہے؟ دونوں یک زبان ہو کر دکھ سے متصفر ہوئی تھی۔ یار، اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ ہر انسان اپنی جگہ بناتا ہے، کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، جابر احسان سے بولا تھا۔ چاچو چھوڑ دیں، آپ کو تو کبھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ زرتاشا خالہ کو فون دیں، جویریہ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ یار، تمہاری زرتاشا خالہ کا موڈ بھی ابھی ٹھیک نہیں ہے، بعد میں خود کال کر لینا، بات کر لینا، وہ جلدی سے کہتا ان کی سنے بغیر کال کاٹ گیا تھا۔ تاشا نے اسے گھورا اور اپنا موبائل اٹھا کر ان کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی کہ جابر نے اس کے برابر بیٹھتے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔
دونوں کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ کوئی بھی ہلکا سا ہلتا تو دونوں کے لب مس ہو جاتے۔ سرتاشا نے سانس روک کر اپنا سر پیچھے کرنا چاہا تھا، پر اس سے پیچھے ہونے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے لبوں پر دھیرے سے جھک آیا تھا۔ وہ مدہوشی کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا اور سرتاشا مسلسل اسے خود سے دور کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی کہ اب دم اس کی پکڑ میں شدت آئی تھی۔ سرتاشا کا سانس اکھڑنے لگا تھا، اس کی پھیلی آنکھیں اور دیکھ کر اس نے اسے دھیرے سے پیچھے ہٹایا تھا۔ سرتاشا کے لب اس شدت بھرے لمس پر خون چھلکانے کو بےتاب سے تھے اور اسے مدہوشی سے تکتا ہوا ہولے سے اپنے لب اس کی چھوٹی سی ناک پہ رکھ گیا تھا۔ چابر کی گرفت کمزور پڑتے ہی سرتاشا نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور جھٹکا اور اپنے پھولے ہوئی سانس بحال کرنے لگی تھی۔ چابر اس کی حالت دیکھ کر کمینے پن سے ہنسا تھا۔ سرتاشا کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر گیا تھا۔ پہلے تو کبھی اس نے ایسی جرأت نہ کی تھی، وہ تو اس کی جرأت پہ ہی دنگ تھی۔ دیکھ لو، ذرا سی چھوٹ کیا دی تمہیں، تم تو سر ہی چڑھ کے بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، اتنی زور سے صبح مجھے چپل ماری تھی تم نے، میں نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ بدلہ تو میں لے کے رہوں گا۔ وہ شریف سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا بولا تھا۔ کمینے ہو تم پورے، اس کے بعد میرے منہ لگنے کی غلطی نہ کرنا، نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گی چابر خان۔ وہ لال انگارہ نگاہیں اس پر گاڑ کر کہتی، نفرت سے پیر چٹکتی اپنے کمرے کی سمت چلی گئی تھی، پر دور جاتے ہوئے بھی اس کے کانوں میں پڑتی جابر خان کی آواز اس کے گال نہ چاہتے ہوئے بھی دہکا گئی تھی۔ یار تم نہ پوری وائن کی بوتل ہو، قسم سے نشہ سا چڑھ جاتا ہے مجھے۔ وہ اسے چھیڑنے کے غرض کمین کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سے جائے بولا تھا اور اپنا موبائل جیب میں ڈالتا آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے ناشتہ کرنے کا کہتا خود بھی نکل گیا تھا۔ پورا گھر خالی پڑا تھا۔ وہ ویسے بھی تنہائیوں میں رہنے کی عادی تھی، اسے عادت تھی تنہا رہنے کی۔ وہ پورا گھر گھوم پھر کر بیٹھی تھی۔ گھر خاصا وسیع پیمانے پر تھا۔ گھر کی سجاوٹ بھی بے حد طریقے سے کی گئی تھی۔ اس گھر کو دیکھتے اسے اپنا اور حارث کا چھوٹا مگر بے حد دل کے قریب گھر یاد آیا تھا، جہاں ان دونوں نے اپنی زندگی کے 2 سال گزارے تھے۔ وہ چاہ کر بھی حارث کا خیال اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ ماضی کو سوچتے سوچتے وہ ماضی میں ہی ڈوب کر رہ گئی تھی۔ صبور جلدی کرو یار، دیر ہو رہی ہے۔ ایک تو بڑی ہی سست عورت ہو، قسمیں۔ وہ جلدی جلدی اپنے پیر پر جرابے چڑھاتا اتنا بلند بولا تھا کہ بیڈ روم سے اس کی آواز کچن میں ناشتہ بناتی صبور تک بآسانی آ گئی تھی۔ حارث، لڑائی ہو جائے گی آپ کی اور میری، عورت نہ بولا کرے، بڑا ہی برا لگتا ہے مجھے۔ وہ چائے کپ میں انڈیلتی چیخی تھی، تم عورت ہو اور میں تمہیں عورت ہی کہوں گا، عورت عورت عورت۔ وہ اپنی ہنسی دباتا ہوا بلند آواز میں کہتا ہوا اسے آگ لگا گیا تھا۔ ناشتہ کریں اور پھر نکلنے کی کریں، نہیں تو آپ کی کوئی ایک ہڈی تو ضرور ٹوٹ جائے گی۔ وہ اس کے سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھتی اسے وارن کرنے لگی تھی، آؤ عورت بیٹھو ناشتہ کرو۔ وہ اسے چھیڑنے کو دوبارہ بولا تھا، حارث میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھی اسے بہت پیاری لگی تھی۔ یار اتنی پیاری شکلیں نہ بنایا کرو۔ وہ اس کے ماتھے پہ پیار کرتا اس کے گال کھینچ گیا تھا۔ زوردار آواز سے لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ماضی کی یادوں سے اچھل کر باہر آئی تھی۔ وہ پریشان سی اٹھی، دیکھا تو سامنے وہی کھڑا تھا۔ ابھی کیا تھا اور ابھی واپس بھی آ گیا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اسے گئے کہ واپس ٹپک پڑا تھا۔ پر جاتے ہوئے اس کا موڈ اچھا خاصا درست تھا، آنے کے بعد اس کا موڈ اچھا خاصا خراب تھا۔ پر خیر، اسے کیا، اس کا موڈ اچھا ہو یا خراب یہ اس کا مسئلہ تو نہیں تھا۔ سکینہ، ایک گلاس پانی لا کر دو۔ وہ اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ ٹشو سے خشک کرتا ہوا اس کے مقابل صوفے پہ بیٹھا تھا۔ وہ اتنی زور سے گرجا کہ صبور اچھل کر رہ گئی تھی۔ سکینہ، یہ سکینہ اب کہاں مر گئی ہے؟ وہ غراتا ہوا اٹھا تھا۔ کچن میں جھانکا، سکینہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کچھ یاد نہ آنے پر ماتھے پہ ہاتھ مارتا خود ہی فریج میں تک گیا، پانی اٹھایا، گلاس میں انڈیلا، پانی کا گلاس باہر لے کر آیا تھا۔ صوفے پہ بیٹھا سکون سے پانی پیا اور اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکا گیا تھا۔ وہ محض اس کی کارروائی دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی کہ اتنی سی دیر میں آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جو بندہ اچھے خاص چل موڈ میں نکلا تھا وہ منہ سجائے بیٹھا ہے۔ جہاداد نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اسے گھورنے پر ایک دم سٹ پٹائی تھی۔ تم اپنے بھائی کے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ وہ سرخ انگارہ نین اس پر گاڑے دبی آواز میں کرایا تھا۔ میرا بھائی؟ اس نے سوال کیا تھا۔ نہیں،
ان کا بھائی، ظاہر سی بات ہے تمہارا ہی کوئی ہے تمہارے علاوہ ادھر موجود؟ اس نے چڑھ کر دیوار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میرے وہ اس کو خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے مستفر ہوئی تھی۔ جتنا پوچھا ہے اتنا بتاؤ۔ اس کا لہجہ اچھا خاصا رعایت سے پاک تھا۔ کیوں بتاؤں میں آپ کو کچھ بھی اپنے بھائی کے حوالے سے؟ وہ پرسکون لہجہ اپنا منہ سے مشتعل کر گئی تھی۔ دیکھو بہت پیار سے پوچھ رہا ہوں، بتا دو۔ وہ اس کے سر پہ آن کھڑا ہوا تھا۔ میں بھی بہت پیار سے کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں بتاؤں گی ان کے بارے میں کچھ بھی جب تک آپ بتا نہیں دیتے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ وہ پرسکون میں لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہتی اپنی شامت بھلوا گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، تمیز سے پوچھ رہا ہوں تو شرافت سے جواب دو۔ وہ ٹیبل پہ پڑا قیمتی ڈیکوریشن پیس اٹھا کر زمین پہ پٹکتا اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے جبڑوں سے تھامتا اس پہ جھکتا اسے کانپنے میں مجبور کر گیا تھا۔ صبور کی آنکھیں خوف سے باہر کو ابلنے کو تھی۔ اس کے تو وہم میں بھی نہیں تھا کہ شخص جو اب تک اتنا کول تھا وہ ایسا بھی کچھ کر جائے گا۔ اب شرافت سے بتاؤ اپنے بھائی کے بارے میں، اور ہاں سب کچھ سچ سچ بتانا، سمجھی؟ وہ اس پر مزید جھکا تھا پر اس کے جبڑوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا تھا۔ صبور کے ہاتھ بے ساختہ اپنے گال پر گئے تھے۔ اس کے جبڑے شدید درد کر رہے تھے۔ اس نے نم نین کٹورے اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ جو کل پہلی ہی نظر میں اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر بمشکل خود کو بے خود ہونے سے روک پایا تھا۔ آنکھیں نیچی کرو۔ اس کے نین اسے کمزور کر رہے تھے۔ وہ سختی سے اسے آنکھیں نیچی کرنے کا کہتا خود پر اپنے جذبات پہ قابو رکھ پایا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی اپنے بھائی کے بارے میں، وہ دھیمی آواز میں ممنائی تھی۔ نہیں بتاؤ گی تو پٹ جاؤ گی میرے ہاتھوں سے۔ فوراً پھوٹو ساری معلومات۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ اپنے ہاتھوں میں سختی سے لپیٹتا ہلکا سا جھٹکا دے گیا تھا۔ کہا نا نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب اپنی بات پہ ضد تھی۔ پتہ تو میں خود بھی کرا سکتا ہوں پر اس وقت کچھ ٹائم لگے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں شرافت سے بتاؤ۔ وہ اس کی کنپٹی پر انگشت شہادت رکھتا دھیرے دھیرے سے اپنی انگلی نیچے سرکاتا اس کی گردن تک لایا تھا اور پھر ایک پھونک ماری تھی اس کے چہرے پر۔ وہ آنکھیں مچتی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ میں نے کہا نا نہیں بتاؤں گی، وہ سلگتے لہجے میں کہتی اس کے دل میں سیدھا گھر کر گئی تھی۔ بتا دو نا، بتا دو نا، اتنے پیار سے پوچھ رہا ہوں، اگر میری تھوڑی سی مدد کر دو گی تو ثواب ہی ملے گا۔ جائیداد کا لہجہ لمحوں میں بھیگا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے اپنے بھائی کے کارناموں کا، اور میرے پروفیشن کا بھی تمہیں علم ہے۔ وہ اسے بغور تکتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب لے گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ ان دونوں کی ناک مس ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ اپنا سر پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی۔ تم جانتی ہو تم اپنے ملک کے ساتھ کتنا غلط کر رہی ہو؟ اپنے بھائی کی بقا کے خاطر تم ملک کے معصوم بچوں کے مستقبل برباد کر رہی ہو۔ تم نہ جانے کتنے ماؤں کی بد دعائیں اپنے نام لکھوا رہی ہو۔ وہ بچے جو ہمارے اور اس ملک کا سرمایہ ہیں، تم انہیں راکھ بنا رہی ہو۔ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی تم اس شخص کے ہر گناہ میں اس کی شریک بن رہی ہو۔ وقت ہے بتا دو جو کچھ تمہیں علم ہے، بتا دو، اپنے دل کے سکون کی خاطر، اپنے ملک کے روشن مستقبل کی خاطر۔ تمہارے بھائی سے زیادہ اس وقت تمہارے ملک کو تمہاری وفاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اس سے دور ہوا تھا اور وہ بنا پلک جھپکے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے آپ ایک رپورٹر ہیں اور بہت سے سٹنگ آپریشن کر چکے ہیں، کامیاب بھی رہے ہیں، اور آپ کو کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، پر یقین مانیں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کچھ بہت غلط ہے جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ وہ رسان سے کہتی اسے غصہ دلا گئی تھی۔ جھوٹ نہ بولو خدا کا واسطہ، اگر سچ نہیں بول سکتی تو پلیز خدا را جھوٹ بھی نہ بولو۔ اس کی آنکھیں لمحوں میں سرخ ہوئی تھیں۔ اس نے نفرت بھری نگاہ ڈالتے وہ بنا اپنی صفائی کا موقع دیے جیسے تن فن کرتا آیا تھا ویسے ہی واپس جا چکا تھا۔ وہ حیران پریشان سے بیٹھی اس شخص کے عجیب و غریب روپ کو سوچتی جھرجھری لے کے اٹھی تھی۔ سرتاشا نے روم میں آ کے اپنی سانسیں بحال کی تھی۔ اس بات کا عہد وہ خود سے باندھ لیا تھا کہ اب کبھی وہ اس کے ساتھ تنہا نہیں بیٹھے گی۔ ویسے بھی انتہا کا بدتمیز تھا، اس سے کیا دلیں کب کہاں موقع کا فائدہ اٹھا لے۔ اس نے بیڈ پہ بیٹھی ڈرائنگ کرتی منت کو ایک نظر دیکھا اور پھر پھوریا اور جویریہ کو کال کرنے کا سوچا تو موبائل نہ پا کر اسے یاد آیا کہ موبائل تو وہ جابر کے چکر میں نیچے ہی چھوڑ آئی ہے۔
اس نے اپنے لمبے بالوں کی چوٹیاں کو پیچھے جھٹکا اور واپس نیچے کی طرف قدم اٹھایا تھا، اور وہ نیچے آئی، اپنا موبائل اٹھایا، ان کو کال ملائی، پر کال ریسیو نہ ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس وقت وہ مصروف ہوں گی، نہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کو زرتاشا فون کرے اور وہ اپنی خالہ کا فون نہ اٹھائے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ ویسے بھی دن کے 11 بج رہے تھے اور منت کل سے پیزا کھانے کی فرمائش کر رہی تھی، تو اس نے سوچا ابھی لگ کر اس کے لیے پیزا ہی پیک کروا لے، اور کچن میں گھسی۔ پہلی فرصت میں اس نے بون لیس چکن کو چھوٹی چھوٹی کیوبز میں کٹ کیا اور چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا۔ ابھی وہ پیزا کی ڈو بنا ہی رہی تھی کہ کچن میں فلک آئی اور کچن کا کاؤنٹر کے سامنے رکھی چیئر میں سے ایک چیئر کھسکا کر بیٹھی تھی۔ کیا کری ہو؟ فلک نے اسے کے حسین نقوش کو بغور تکتے ہوئے پوچھا تھا۔ پیزا بنا رہی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے واپس سر جھکا کر ڈو گوندنے لگی تھی۔ فلک نے دھیرے سے انکارہ بھرا اور اپنے اندر ڈھیروں سے ہمت جمع کر کے الفاظ کو ترتیب دینے لگی تھی۔ میرا اور جابر کا 10 سال کا ریلیشن رہا ہے، پر اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ وہ میرڈ ہے یا اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ فلک نے اسے بغور تکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر یکدم زرتاشا کے چہرے پر گہرے سائے لہرائے تھے۔ منت ہماری بیٹی نہیں ہے، اس نے دھیمی آواز میں مصروف سے لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ فلک نے حیرت سے اسے تکا تھا۔ مطلب یہ کہ فلک میرے بھائی کی اور جابر کے بھائی کی بیٹی ہے۔ میری بہن کی اور جابر کے بھائی کی بیٹی ہے۔ اس نے گوندھی ہوئی ڈو پر کپڑا ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ پر کسی اور کی بیٹی تم لوگ کے پاس کیسے ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ فلک کو حیرت در حیرت تھی۔ اتنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ میری اور جابر کی شادی ایک زبردستی اور مجبوری کی شادی تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال گزرے تو ہمیں لگا کہ ہماری اولاد نہیں ہو پا رہی۔ یہ حقیقت تھی کہ میری اور جابر کے درمیان ایسے کوئی تعلقات ہی نہیں تھے اور نہ ہیں۔ لوگ مجھے طعنہ دینے لگے بانجھ ہونے کا، اور میری بہن کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے انہوں نے منت پیدا ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹی ہو یا بیٹا تمہیں ہی دے دوں گی۔ انہیں بھی یہی لگتا تھا کہ میں بھانج ہوں، اور جیسے ہی منت ہوئی انہوں نے منت کو مجھے اور جابر کو دے دیا۔ بس یہی حقیقت ہے۔ وہ آدھے سے زیادہ باتیں کاٹ کر اسے مختصر کہانی بتاتی چلی گئی تھی، اور وہ فلک کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ کیسی عجیب شادی ہے تم دونوں کی؟ فلک کی زبان سے یکدم پھسلا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، بہت عجیب شادی ہے ہماری۔ وہ اپنے لہجے کی نمی چھپا کر مسکرا کر کہتی اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ میں مدد کراؤں تمہاری؟ فلک اس کے پاس آئی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، زرتاشا نے نرمی سے نفی کی تھی۔ میں بور ہو رہی ہوں، ویسے بھی تمہاری ہیلپ کر کے اچھا لگے گا مجھے، وہ جھجک کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم یہ چیز کرش کر دو، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اوکے۔ فلک اس کی مان جانے پر مسکرا کر فریج سے سامان نکالنے لگی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد کچن سے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی آواز گونج رہی تھی، اور یکدم کسی بات پر ان کا جاندار قہقہا گونج اٹھا تھا۔ یاد ہے مجھ کو ادھوری چاہتے میری، تیرے ساتھ گزرا ہوا ہر پل امر ہے۔ تیز برستی بارش اسے آج بھی حارث کی یاد دلا گئی تھی۔ ہر بارش میں اسے اپنی اور حارث کی یادیں برستی دکھتی تھی۔ ابھی تک ان تینوں میں سے کوئی بھی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ شام 7 کا وقت ہو رہا تھا۔ گہرے بادلوں کی بدولت شام میں گہری رات کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ باہر گارڈن میں آئی، خاموشی سے برستی بارش میں بھیگتی رہی۔ اپنے گمان میں تو وہ حارث کی محبت کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ برستی بارش میں اسے گاڑی اندر آتی دکھائی دی، پر وہ نہاتی رہی، بھیگتی رہی۔ چانداد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ مڑی بھیگتی آنکھوں کو بمشکل کھولا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں ابھی تک محبت کا ایک جہان آباد تھا، محض حارث کا خیال ہی اس کے چہرے پر محبت کے رنگ بکھیر گیا تھا۔ پلٹنے کے بعد آنکھوں کے سامنے حقیقت دیکھ کر اس کی آنکھوں کا روشن دیا بجھ گیا تھا۔ یکایک آنکھوں میں نفرت کے انگارے لوٹنے لگے تھے۔ اسے اس شخص سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ بیمار ہو جاؤ گی، چلو اندر، اس نے برستی بارش کے شور میں چلا کر کہا تھا۔ بارش کے شور کی شدت اس کی آواز دبا گئی تھی۔ میں عادی ہوں، کچھ نہیں ہوگا مجھے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اس کی آواز بارش کے شور کے ساتھ محلول ہو گئی تھی۔
کیا کہا؟ آواز نہیں آئی۔ وہ پھر اونچی آواز میں بولا تھا۔ وہ محض اسے گھورتی سامنے بنے برآمدے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ دونوں برآمدے میں کھڑے تھے۔ دونوں کے لباس سے پانی گرتا برآمدے کے فرش کو بھگوئے جا رہا تھا۔ جہاں داد نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ لگتا ہے آپ کو بارش میں نہانے کا بہت شوق ہے۔ انداز بہت سادہ تھا۔ ہاں، میں وہی ہوں، صبح والی صبور جس سے آپ نے تم کر کے بات کر رہے تھے۔ تو خدا را میرے سامنے مہذب بننے کی اداکاری نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ اسے ٹھنڈی نظروں سے گھورتی اپنی بات مکمل کر کے سر جھٹک گئی تھی۔ اچھا، تو تم چاہتی ہو ہم دونوں کے درمیان آپ جناب والی دوریاں نہ رہیں؟ سیدھا تم، ہائے کتنا بے تکلف الفاظ ہے نا یہ۔ شاید سامنے والے کے شدید اپنا ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ یا آپ جناب جیسے کلام تو ان کے بیچ اچھے لگتے ہیں جن کے بیچ کوئی تعلق نہ ہو، پر تمہارا اور میرا رشتہ اب ان سب سے کہیں آگے تک کا ہے۔ وہ اپنی ہی روم میں اسے تنگ کرنے کی غرض سے بول گیا تھا، بنا اس کے تاثرات دیکھے۔ وہ جلتی آنکھوں سے اسے گھورتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ وہ اسے محض دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر اپنے کندھے اچکاتا وہ بھی اسی سمت ہو گیا تھا جس سمت وہ گئی تھی۔ وہ اندر آئی تو سیدھا روم میں جا کر اس نے پہلے چینج کر کے باہر آئی تو وہ دونوں بیٹھی کچھ پیپر سامنے رکھ کر اس پر ڈسکس کرنے پر مصروف تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنے شور شرابہ میں یہ دونوں کس طرح مباحثہ کر سکتی ہیں۔ نو، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پاپا سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میری ہی بات درست نکلے گی۔ ان کو ہم ایسے نہیں گھیر سکتے۔ ان کے پاس بیک اپ پلان آلریڈی موجود ہوگا۔ گلابی کرتا پہنی لڑکی تپے ہوئے انداز میں کہتی ہے۔ سکون سے بیٹھی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ تم سے تو اب بس ہو گئی۔ یار، آج میں گئی تھی نا، پورا ایریا اچھے سے چھان آئی ہوں۔ ہم اپنی ٹیم کے بندوں اور پولیس کو وہاں سے فرار ہونے والے الگ الگ رستوں پہ کھڑا کر دیں گے۔ پیلے کرتے والی لڑکی خاصے تحمل سے بولی تھی۔ پاپا کو بلاؤ نا، اب جو بھی بات ہوگی ان سے ہی ہوگی، انہیں جو بہتر لگے۔ گلابی کرتے والی اپنا موبائل جو ٹیبل پر پڑا تھا اٹھاتی مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ میں بلاتی ہوں پاپا کو۔ پیلے کرتے والی لڑکی سنجیدگی سے کہتی اپنے باپ کو بلانے گئی تھی۔ صبور خاموشی سے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر گلابی کرتے والی لڑکی نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور واپس موبائل میں گم ہو گئی تھی۔ صبور صوفے پر پیر چڑھا کر خاموشی سے بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکانے میں مشغول تھی جب سفید شلوار قمیض میں جہاداد اپنے پیلے کرتے والی بیٹی کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ گلابی کرتے والی لڑکی نے موبائل بند کر کے خاموشی سے سائیڈ پہ رکھا۔ اس کا رخ اب اپنے باپ اور بہن کی طرف تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا اب تم دونوں کو؟ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا صبور کے برابر بیٹھا تھا۔ پاپا، مجھے اس کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، گلابی لڑکی والی بیزاری سے بولی تھی۔ حور، یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ کیا کہہ رہی ہے ایسا مشکل جو حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ جہاداد نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنے برابر سے اٹھتی صبور کا ہاتھ خاموشی سے تھاما۔ دونوں کا ہاتھ اس کے دوپٹے کے نیچے چھپ سا گیا تھا۔ پاپا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کل ہی فوراً وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اس کا لہجہ اچھا خاصا بھڑکا ہوا تھا۔ صحیح، جویریہ یہ چاہتی ہے ہم فوراً اٹیک کریں ان پر۔ اور آپ کیا چاہتی ہو حوریہ؟ وہ سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتا اپنی بات برابر صبور کے ہاتھ کو تھامے اپنا انگوٹھا اس کے ہاتھ کی پشت پر پھیرنے لگا تھا۔ صبور مسلسل اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ میں چاہتی ہوں ہم انہیں مزید مہلت دیں اور طریقے سے اٹیک کریں۔ ہمیں اس کے پر مزید کام کرنا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ صحیح، کل بات کریں گے اس ٹاپک پہ، میں سوچ کے بتاتا ہوں، اور علی سے بھی اب ایک بار ڈسکس کر لینا چاہیے ہمیں۔ اس کا انداز خاصا پرسوچ تھا۔ ڈیڈ، کھانے میں کیا آرڈر کروں؟ بتا دیں، حوریہ سنجیدگی سے پوچھتی اٹھی تھی۔ صبور خاموشی شرمندہ سی ہو گئی۔ پورا دن گھر میں بیٹھنے کے باوجود بھی وہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں بنا پائی تھی۔ جو آپ لوگوں کو بہتر لگے منگوا لیں۔ صبور، آپ اور حوریہ اور جویریہ یہ تینوں ڈسکس کر لیں، وہ نرمی سے کہتا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا اٹھا تھا اور وہ شرمندہ سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ آپ کیا کھائیں گی بتائیں تاکہ میں آرڈر کر دوں؟ لیٹ ہو رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے ہمیں۔ حوریہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ بھی کھا لوں گی میں،
آپ کچھ بھی منگوا لیں، وہ شرمندگی سے کہتی اٹھی تھی۔ اوکے، وہ ایک لفظ سے بھی جواب دیتے اپنے موبائل پر شاید آرڈر ہی دینے لگی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب جابر گھر آیا تھا۔ سرتاشا، فلک اور منت بیٹھ کر رات کا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ آیا، انہیں سلام کیا اور زینوں کے نیچے سے بنے پاؤڈر روم کے سامنے بنے واش بیسن میں اپنے ہاتھ واش کیے، اپنا ہاتھ ٹاول سے سکھایا اور اپنی چیئر کھسکا کر بیٹھا تھا۔ سر اس کا شدید درد کر رہا تھا، اس لیے دونوں میں سے کسی کو بھی مخاطب کرنے کے بجائے خاموشی سے ڈنر کرنے لگا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ فلک نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اندازہ تو سرتاشا کو بھی ہو گیا تھا، پر وہ انجان ہی رہی تھی۔ بس ذرا سا سر میں درد ہے، وہ دھیمے لہجے میں کہتا بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا تھا۔ اچھا چلیں کھانا کھا لیں، پھر میں آپ کو ٹیبلٹ دیتی ہوں، وہ اس کو دیکھتی نرمی سے بولی تھی۔ صحیح۔ اس نے بیزاریت سے کھانا کھانا شروع کیا تھا۔ منت، کیا کر رہی ہیں آپ؟ بیبی نیچے نہ گرائیں چاول۔ سرتاشا نے چاول ٹیبل پہ گراتی منت کو گھورا تھا۔ مما غلطی سے گرے ہیں، ماما غلطی سے گرے ہیں، وہ اپنی روشن آنکھیں اپنی ماں پر گاڑتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، پر اب نہ گرانا، ٹھیک ہے؟ نو، وہ اس کے گال سے ہلا کر کہتی، اسے دوبارہ کھانا شروع کرنے کا اشارہ کرتی خود خاموشی سے اٹھی تھی۔ واش بیسن میں ہاتھ دھو کر آئی تھی، تب تک منت بھی کھا چکی تھی۔ کھانا سرتاشا نے خاموشی سے اسے گود میں اٹھایا، اسے بھی ہاتھ واش کرایا اور فلک کو مخاطب کرتے روکی تھی۔ فلک، میں روم میں جا رہی ہوں، تم یہ سب ملازمہ سے کہہ کے صاف کرا دینا، اور اگر دعا کی ضرورت پڑے تو سنک کے نیچے جو کیبنٹ ہے اس کے برابر والے ڈراز میں دوائیوں کا باکس ہے، وہ اسے کہتی منت کو سینے سے لگائے دھیرے دھیرے زینے چڑھنے لگی تھی۔ جابر کی آواز نے یکدم اس کے قدم روک دیے تھے۔ دوا کہاں رکھی ہے بتانے کا بھی احسان کرنے کی ضرورت نہیں، فلک کا بھی گھر ہے، یہ ڈھونڈ لیتی خود ہی، تمہارے احسانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناگوار لہجے میں کہتا 2 انگلیوں سے اپنی کنپٹی سے ہلا رہا تھا۔ شکریہ بتانے کا کہ تمہیں میرے احسانوں کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ سے خیال رکھوں گی۔ وہ رخ موڑ کر خود میں ڈھیروں حوصلہ پیدا کرتی گویا ہوئی تھی، اور بنا وقت ضائع کیے وہ منظر سے ہٹ گئی تھی۔ جابر خان نے سرخ نگاہیں اٹھا کر اس کے پشت کو تکا تھا۔ اسے جاتے دیکھ کر جابر کا دل دکھا تھا۔ اس نے اسے بیماری میں ایسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، پر آج تو اس نے محض پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ نہ جانے کب سے سامنے زینوں پر نظر ٹکائے بیٹھا تھا کہ یکدم اس کے اپنے ٹیبل پر دھرے ہاتھ کی پشت پر کسی دوسرے نرم و نازک سے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا۔ جابر نے نگاہیں اپنے ہاتھ کی طرف کی اور نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو فلک آنکھوں میں ڈھیروں پریشانی لیے بیٹھی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں تو ہوں نا آپ کے پاس، وہ نرمی سے کہتی آنکھیں پٹ پٹاتی بولی تھی۔ جابر خان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، پر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتا مسکرایا تھا۔ اسی بات کا تو سارا سکون ہے، وہ اسے کھینچ کر اٹھاتا اپنی تھائی پر بٹھا گیا تھا۔ اچھا، اور کس بات کا سکون ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی اس کی گردن پر الٹا ہاتھ لپیٹ کر محبت سے بولی تھی۔ اور اس بات کا سکون ہے کہ آج تم میرے قریب ہوتے پر کٹائی پٹائی پر نہیں اتری۔ وہ اس کے گال سے ہلاتا محبت سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لینے ہی لگا تھا کہ یکدم سیدھے ہاتھ کا تھپڑ گھومتا ہوا اس کے گال پہ پڑا تھا۔ مدہوشی یکدم اڑن چھو ہوئی تھی، جب تک وہ سنبھلا تھا وہ اس کی گود سے اٹھ چکی تھی۔ جابر کا سر ویسے بھی اس قدر درد کر رہا تھا، اس کے تھپڑ نے مزید سر بھاری کر دیا تھا۔ وہ غصے میں اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے بالوں سے اسے پکڑتا غراتی آواز میں دھاڑا تھا۔ فلک، میں کچھ کہتا نہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو تمہارے دل میں آئے گا تم وہی کرو گی، سمجھی؟ اگر میں نے تم دونوں کو اتنی آزادی دی ہے نا تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اگر آزادی دی ہے تو چھین بھی سکتا ہوں، اور میرے خیال سے نرمی برتنے کا وقت چلا گیا، وہ لال انگارہ نگاہیں اس کے حسین مکھڑے پر گاڑتے ہوئے بولا تھا۔ تم ڈیزرو کرتے ہو یہ سب، سمجھے؟ تم جابر خان، تم کتنے بے حس ہو، ایک تو آج تک اسے محبت نہ دے سکے، دوسرا اس پر دوسری عورت لے آئے، اور اب اس کو اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے مار ہی دینا چاہتے ہو کیا؟ غراتی ہوئی اسے کالر سے دبوچ گئی تھی، اور جابر خان نے لال انگارہ ہوتی نگاہیں اپنے گریبان پہ ڈالی تھی۔ اسے جتنا تاؤ آیا تھا اس بات سے کہ کوئی اس کا گریبان پکڑے، اتنا ہی اس کی دونوں بیگمات اس کی پہلی فرصت میں اس کے کالر اور گریبان پر حملہ آور ہوتی تھی۔ کالر چھوڑو میرا،
اس نے انگارہ ہوتے لہجے میں کہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گی، بے خوفی سے کہا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں چھوڑو میرا کالر۔ نہیں تو، وہ اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے بولا تھا۔ نہیں چھوڑوں گی، وہ بس ضد رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری اپنی پسند ہے۔ وہ اس کے بالوں کو چھوڑتا ہی ایک دم اسے دھکا دیتے دیوار سے اس کی پشت پر چپکا گیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں انتہا کا غصہ دیکھ کے فلک کا حلق خشک ہوا تھا، پر پھر بھی ہمت مجمع کرتی اس کی سرد نگاہوں میں اپنی سنہری کانسی آنکھیں گاڑی ہوئی تھیں۔ ایک دم اس نے اس کے گردن کو دبوچ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پسائی اور اس کے سر کو ایک جھٹکے سے اوپر کیا تھا اور لب اس کے کان کے پاس لا کر سرسراتی آواز میں بولا، اپنی اوقات مت بھولو۔ اگر میں یاد نہیں دلا رہا تو اس کا قطعی مطلب نہیں کہ تمہارے جو دل میں آئے گا تم کرو گی۔ عزت بھری زندگی دی ہے نا، اس پر شکر ادا کرو اور اپنی اوقات میں رہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن کو چھوڑا تھا اور وہ محض کراہ کر رہ گئی تھی، پر اس کے لمس سے زیادہ اس کے الفاظ تکلیف دہ تھے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اسے گھورا تھا اور اسے دھکا دیکھتی بھاگتی ہوئی زینے چڑھ گئی تھی اور جابر سر میں تکلیف کی شدت بڑھتی محسوس کرتا کچن میں جا کر سر درد کی دعا لیتا فلک کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔